اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض، یسیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا، سفر سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ کیا وہ زمین میں انہوں نے سفر نہیں کیا، چلے پھرے نہیں ہیں زمین کے اندر؟ فتکون لہم قلوب، پس ہوتے ان کے دل، قلوب قلب کی جمع دل میں نہ ہوتا ہے، یعقلون بہا، یعقلون عقل سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ اس دل کے ذریعے کوئی عقل، کوئی سینس انہیں آ جاتا۔ اور آذان، یا ان کے کان ایسے ہوتے یسمعون بہا، جن کے ساتھ وہ سنتے۔ یسمعون سماعت سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ تو پچھلا قوموں کی تاریخ، قوموں کے عروج و زوال کے تذکرے اللہ رب العزت نے کیے۔ مشرکین مکہ کو، مخالفین اسلام کو، اہل باطل کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اگر یہ مخالفت کا رویہ آپ نے ترک نہ کیا، نبیوں کے خلاف سازش کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو مشن ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے، تو تمہارا انجام تباہی اور بربادی ہے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ اور تاریخ کا، اپنی قوموں کا، سابقہ قوموں کا مطالعہ کر لیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم سمود کے ساتھ، قوم لوط، قوم ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے والے، فرعون اس کے حواری۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذرا زمین میں چلنے پھرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ذرا ان عمارتوں کا، ان کھنڈرات کا مشاہدہ تو کر لو، جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں تھیں، ان کی معیشت ترقی کر رہی تھی، وہ بڑے طاقتور تھے مالی طور پر، وہ بڑے مضبوط تھے، سیاسی لحاظ سے بھی بڑے مضبوط تھے، عیش و عشرت کرتے تھے زمینوں کے اندر، زمینیں بڑی زرخیز تھیں، سونا اگلتی تھیں، ہر طرف سبزہ تھا اور غلے تھے اور اناج تھے اور باغات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الارض معرفہ ہے، وہ سرزمین جہاں قوم عاد، قوم نوح، پچھلی قوموں کا جہاں اللہ نے تذکرہ کیا، یہ جو کہ عربوں کے قرب و جوار میں رہتی تھی، اور عرب لوگ جب بھی تجارت کے لیے یمن کو جاتے یا سیریا کو، شام کو جاتے تو یہ انہی راستوں سے گزرتے تھے، اور یہ ان کی تاریخ سے آگاہ تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ذرا سیر کر لو، وہاں جا کے ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا ہوا تھا، کیا انجام ہوا تھا، کیسے لوگ تھے، کیسے تباہ اور برباد ہو گئے۔ ان کنوؤں کو دیکھو جو تباہ اور برباد پڑے ہیں، ان محلات کو دیکھو جو گرے پڑے ہیں، ان کھنڈرات کو دیکھو، ہزاروں داستانیں موجود ہیں عبرت کے لیے، اگر تم عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس دل نہیں ہے، وہ دل جن سے انہیں عقل آ جاتی، وہ دل جس کے اندر اللہ نے عقل اور شعور رکھا ہے کہ اس دل کا دیا ہوا عقل اور شعور، اس دل کا استعمال کریں، اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کریں۔ اس کائنات کے اندر بے شمار علامات موجود ہیں جن سے اللہ کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے، لیکن وہ دل کے اندھے بن چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اوپر زنگ لگ چکا ہے۔ جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی برا عمل کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر برا عمل کرتا ہے، پھر ایک اور نقطہ، پھر اسی طرح نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو کیفیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ گویا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ثم قست قلوبہم، یہی جرم تھا یہود کا۔ اللہ نے فرمایا یہی جرم وہ کرتے رہے، وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود مخالفت کی روش انہوں نے نہیں چھوڑی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، ان کے دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کاش کے لوگوں کے پاس وہ دل جو اللہ نے دیے تھے، وہ دل، ان دل کا وہ عقل و شعور استعمال کرتے اور عقل انہیں آ جاتی اور سمجھ آ جاتی۔ پھر فرمایا یا پھر اگر ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بعض لوگوں میں نہیں ہوتی، ان کی انٹیلیجنس، ان کی ذہانت اتنی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں، مختلف انسان بنائے ہیں، کچھ کم ذہین ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا پھر کان استعمال کر لیتے، پھر کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ جاتے، کسی صاحب بصیرت کے پاس بیٹھ جاتے، کوئی عقل اور شعور رکھنے والا آدمی اس کے پاس بیٹھ جاتے، اپنے کانوں کا استعمال کر لیتے تو انہیں حق سمجھ آ جاتا۔ نہ اپنے کانوں کا استعمال کر رہے ہیں، نہ اپنے خود عقل اور شعور کا استعمال کر رہے ہیں، اور مسلسل اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر سابقہ قومیں چلی تھی، اور ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا زمین میں سیر کر لو، دیکھ لو، تاریخ کا مطالعہ کر لو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ یہ جو آنکھیں ہیں نا، یعنی انسان حق کو سمجھتا ہے یا عقل اور شعور کا استعمال کر کے، دماغ کا استعمال کر کے، اپنے دل کا استعمال کر کے، یا پھر اپنے کانوں کا استعمال کر کے، یا پھر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اس کائنات کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تینوں چیزوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک ظاہری جسم کی نگاہیں ہیں، ظاہری جسم ہے، اس کے اوپر اللہ نے کان لگائے ہیں، آنکھیں لگائی ہیں، یہ ایک ظاہری انسان کی صلاحیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل انسان اگر آنکھوں کا ظاہری طور پر اندھا ہی نہیں، اندھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا دل جی بینا ہے، دل سے دیکھتا ہے، دل اس کا زندہ ہے، مردہ نہیں ہو چکا ہے، تو ایسا آدمی پھر بھی دنیا کے اندر ناکام نہیں ہوتا، پھر وہ دنیا سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں تباہ اور برباد نہیں ہوگا اگر دل کا اندھا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ظاہری آنکھیں رکھنے کے باوجود دنیا کے اندر بڑے کلیور ہیں، دنیا کے اندر بڑے ہوشیار ہیں، لیکن ان کو حقائق نہیں نظر آ رہے ہیں، اللہ کی توحید نہیں نظر آ رہی، اپنی زندگی کے مقصد اور شعور سے انہیں آگاہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے دل اندھے ہو چکے۔ دل کی بصیرت ضروری ہے، بصارت سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری آنکھوں سے زیادہ دل کو کھولنا اور دل کو اس کو روشن کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور دل روشن ہوتا ہے ایمان سے، دل روشن ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، دل روشن ہوتا ہے اس کائنات پر غور و فکر کرے، مقصد زندگی کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ حق اگر آپ کے دل کے اندر آئے گا تو آپ کا دل روشن ہوگا، آپ کا دل نرم ہوگا، اور جب دل نرم ہوگا، آپ کے دل کی آنکھیں کھلیں گی تو آپ کے اندر وہ صلاحیت آ جائے گی کہ آپ حق کو پہچان جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، وہ سینوں میں جو دل پڑے ہیں نا وہ اندھے ہیں، وہ دل ان کے مردہ ہو چکے ہیں مسلسل نافرمانی کرتے ہوئے۔ اور انسان کو، مسلمان کو یہاں سے یہ پیغام ہے کہ اگر زندگی میں بطور انسان کے کبھی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، انسان سے کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اسے چاہیے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کہیں یہ کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ انسان کا دل بالکل مردہ ہو جائے، انسان کا دل بالکل پتھر کی طرح سخت ہو جائے، انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جائے۔ یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر وہ برائیاں کرے گا اور برائیاں اس کو خوبصورت نظر آئیں گی۔ پھر وہ سود لے گا، پھر کہے گا سود کے بغیر تو ملک چل نہیں سکتا، سود کے بغیر میرا کاروبار نہیں چل سکتا، پھر وہ گناہ کرے گا، اس کا جواز پیش کرے گا۔ پھر یہ کیفیت زُیِّنَ لِلَّذِینَ یعملون السوء، وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں شیطان نے ان کے لیے برے اعمال خوبصورت بنا دیے، تو یہ کیفیت پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یستعجلون، عجلت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے، جلدی ڈیمانڈ کرتے ہیں عذاب کی۔ یہ بھی ان کی ایک بدبختی اور بد نصیبی تھی کہ وہ نبی جو ان کے لیے ضمانت کا باعث تھے، امن کا باعث تھے، وہ نبی، اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک اے نبی آپ ان کے اندر ہیں اللہ ان کو کیسے عذاب دے۔ اسی نبی سے، وہ نبی جو ان کو عذاب سے بچانے کے لیے آئے تھے، گمراہی اور ناکامی اور تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے آئے تھے، وہ بجائے اس کے کہ اس نبی کے پاس بیٹھتے، نبی کے شب و روز کو دیکھتے، نبی کی سنت اور سیرت کو دیکھتے، نبی کے اخلاق کریمہ سے فائدہ اٹھاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی گزارنے کا انہیں طریقہ بتا رہے تھے وہ عزت اور کامیابی کا طریقہ تھا، بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آئیں وہ عذاب اگر آپ سچے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی یہ آپ سے عذاب کی جلدی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ،
انہیں بتا دیں اپنی زبان نبوت سے. یہ آپ کی جو سب سے سچے انسان کائنات کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اللہ نے اپنے نبی کو کہا ان کو بتا دیں اپنی زبان مبارک سے کہ لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا. جو اللہ اپنے نبی کے ذریعے تمہارے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں نا کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو ناکامی اور تباہی اور بربادی والا راستہ ہے، اسی راستے پر قوم عاد، قوم نوح، یہ سابقہ قومیں چلی تھیں. اے نبی انہیں بتا دیں کہ اگر تم نے یہ راستہ نہ چھوڑا، یہ روش تم نے نہ بدلی، تو اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا. اور اللہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کیا کرتا، یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بے شک دن تیرے رب کے ہاں کَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سالوں کی طرح ہوتے ہیں، مما تعدون جو تم گنتی کرتے ہو. یہ عدد سے ملتا جلتا لفظ ہے. جو تمہارے اعداد و شمار ہیں، جو تمہاری گنتی ہے، اس کے مطابق اللہ کے نزدیک تمہارا ایک دن، تمہارے ہزاروں دن، ہزاروں سال اللہ کے نزدیک ایک دن ہوتے ہیں، وہ دنوں میں شمار ہوتے ہیں. یعنی تمہارا کیلنڈر اور ہے، تمہارا تقویم کا نظام اور ہے، تمہاری گنتی اور تمہارے اعداد اور تمہارے مہینے اور سال اور دن یہ اور ہیں، یہ اور نظام ہے یہ کائنات کا. جو اللہ کے ہاں نزدیک، اللہ کے نزدیک استعمال ہوتا ہے جو کیلنڈر، جو تقویم وہاں استعمال ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے ہزاروں سال اللہ کے نزدیک ایک دن. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یہ فرشتے جو جبریل امین اور فرشتے اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں، یہ تمہاری گنتی کے مطابق ہزاروں سال لگتے ہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اپنی تقویم اور اپنے کیلنڈر اور اپنی گنتی کے مطابق حساب کرتے ہو، اللہ رب العزت اپنی گنتی کے مطابق حساب کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کائنات جو زمین و آسمان ہے، اس کا نظام کچھ اور ہے، اور جو جہان ہے ان کے نظام، ان کے قواعد، ان کے قوانین کچھ اور ہیں. لیکن یہ بات پکی اور ٹھکی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. جس عذاب کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، اس کو وہ بہت دور ان کو نظر آتا ہے. لیکن اگر ہماری نگاہوں سے دیکھیں، ہمارے کیلنڈر کے مطابق اس کا حساب کریں، ہم اس کو نزدیک دیکھ رہے ہیں. تو انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہزاروں سال بھی اگر ہوں تمہارے کیلنڈر کے مطابق گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن انجام تمہارا تباہی اور بربادی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے ان کو مہلت تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، ظالم تھیں، ہم ان کو مہلت دے رہے تھے. اس آیت کی تشریح کل بھی ہم نے کی، اس سے ملتی جلتی آیت پچھلی گزری کل، کہ اللہ رب العزت مہلت دو وجہ سے دیتے ہیں. یا تو انسانوں کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے کہ اصلاح کر لیں، سنبھل جائیں، موقع دیتے ہیں اللہ رب العزت بار بار کہ اپنی اصلاح کر لیں. لیکن جب حد کو کراس کر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس قوم پر آتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دوڑ لو اس راستے پر جس پر تم جا رہے ہو. کتنا بھاگو گے، کتنا دوڑو گے، کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی زمین و آسمان کو کراس کر جاؤ گے، اللہ کی بادشاہوں سے کہیں نکل جاؤ گے، اللہ کے اختیار و قدرت سے بھاگ جاؤ گے کہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے دامن کو اور بھر لو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اور بھر لو گناہوں، اللہ کے غضب کے، تاکہ صحیح معنوں میں مستحق ہو جاؤ. پھر اللہ رب العزت پکڑتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کیوں پکڑتے ہیں؟ وہ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف جنگیں برپا کرتے ہیں، اس کے خاندان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرمایا یہ ظالمانہ رویہ جب اختیار کرتے ہیں، ثم اخذتها، پھر میں ان کو پکڑ لیتا ہوں. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ اپنی حکمت کی بنیاد پر اس دنیا میں فیصلہ نہ کرے، دنیا میں پکڑ کا فیصلہ نہ کرے اللہ رب العزت، کوئی انفرادی طور پر بچ کے چلا جائے، بغاوت کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، بچ کر چلا جائے، اللہ کے پاس پہنچ جائے، موت آ جائے اس کے اوپر، یا پھر کوئی قوم بحیثیت قوم مسلسل نافرمانی کر رہی ہے، اللہ اپنی حکمت اور علم کے بنیاد پر اس کو نہ پکڑے، نہ فیصلہ کریں دنیا میں عذاب کا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آنا تو میرے ہی پاس ہے، میرے پاس آؤ گے تو میں حساب لوں گا، میرے پاس آؤ گے تمہاری ظالمانہ حرکتوں کا ایک ایک حرکت کا تم نے جواب دینا ہوگا.
تم سے میں پوچھوں گا کہ میں نے تمہیں عہدہ اور منصب دیا تھا، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں مال و دولت دیا تھا، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، بتاؤ ذرا کیسے گزاری ہے؟ میں نے تمہیں اختیارات دیے تھے، میں نے تمہیں اپنا خلیفہ اور نمائندہ دیا تھا، میں نے تمہیں ایک کتاب دی تھی، میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے تھے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے پوچھیں گے ہمارا پیغام پہنچایا ہے، اور ان لوگوں سے پوچھیں گے جن تک پیغام پہنچا تھا، بتاؤ ذرا میری کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جو میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ اختیار کیا ہے نہیں؟ بتاؤ ذرا۔ یہ سوالات ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری طرف انہوں نے لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو۔ الناس سے مراد وہی جو ظالمانہ رویہ اختیار کرنے والے، پوری انسانیت بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن الف لام معرفہ کا ہے تو وہی مخصوص لوگ جو ظالمانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر اتر آئے ہیں، چاہے اس دور کے تھے چاہے قیامت تک کے آنے والے لوگ، جو ظالمانہ روش اختیار کر چکے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی ذرا ان کو بتا دیں، اعلان کر دیں ذرا اپنی زبان نبوت سے، انما انا لکم نذیر مبین۔ انما کلمہ حصر ہوتا ہے نا، کہ میری پیغام، میرا منصب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا منصب بتا رہے ہیں۔ جو آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ عذاب کب آئے گا، انہیں بتا دیں میرا منصب یہ نہیں ہے، میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں عذاب کے فیصلے کروں کسی قوم کے بارے میں، یہ رب کا اختیار ہے، یہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی خالق ہے اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کسی کو بچانا ہے کسی کو عذاب دینا ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہی فیصلہ کرتا ہے کس کو عذاب دینا ہے کس کو بخش دینا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت اور میرا منصب کیا ہے؟ انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے نذیر ہوں، اور نذیر بھی کیسا؟ مبین، بہت واضح نذیر ہوں۔ نذیر کا معنی میں پہلے کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نذیر کا معنی ڈرانے والا ہم کرتے ہیں، لیکن جس کے پیچھے ہمدردی ہو، جس کے پیچھے خیرخواہی ہو۔ نبی اپنے منصب کو واضح کر رہے ہیں کہ بھائی میری حیثیت کو پہچاننے کی کوشش کرو، میں تمہارا خیرخواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ناکامیوں سے بچانا چاہتا ہوں، ذلت اور رسوائی سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں۔ جس راستے کا تعین میں نے تمہارے لیے کیا ہے وہ راستہ تمہاری عزتوں کا اور کامیابی کا راستہ ہے۔ میری حقیقت کو تو پہچانو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا خیرخواہ، تمہاری بھلائی کرنے والا ہوں، اور میری باتیں بھی کوئی مبہم نہیں ہیں۔ میری باتیں دو اور دو چار کی طرح دو ٹوک ہیں، بالکل واضح ہیں، بالکل سادہ الفاظ ہیں کہ جو راستہ میں نے آپ کے لیے واضح کر دیا ہے، جو سنت اور سیرت میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے، وہی تمہاری کامیابی ہے۔ یہ مبین کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اکثر استعمال کیا ہے، اور خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ وہ نذیر مبین ہے۔ اصل میں عربوں میں ایک طریقہ تھا، اس لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ عرب ایک طریقہ اختیار کرتے تھے کہ جب بھی کسی قبیلے کو کوئی ڈر ہوتا تھا کہ دشمن حملہ کر دے گا، یا وہ تجارت پہ جاتے تھے، ان کے قافلے ہوتے تھے، تو وہ قافلوں کے اوپر حملے کا خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی دشمن آئے اور ہمارے قافلے کو، تجارت کے سامان کو لوٹ کر نہ لے جائے۔ وہ کچھ لوگوں کو ٹیلوں کے اوپر یا باہر اپنے قبیلے کے باہر کسی جگہ پر کھڑے کرتے تھے، اپنے ہی قبیلے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، کہ اگر دشمن خدا نخواستہ حملہ کرے تو آپ نے ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے رات کا وقت ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، تجارت کا قافلہ جا رہا ہے، راستے پر آرام کرتا ہے، تو کچھ لوگوں کو وہ کھڑا کرتے تھے، اور جب بھی وہ خطرہ بھانپتے تھے، وہ نذیر جو ہوتا تھا اس کو نذیر کہتے تھے، وارننگ دینے والا۔ وہ خیرخواہ ہوتا تھا اپنی قوم کا، کیونکہ وہ دشمن کے حملے سے ان کو آگاہ کرتا تھا، اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے کپڑے اتار کر لوگوں کو بتاتا تھا کہ بھائی خطرہ تمہارے قریب آ گیا۔ اس کو کہتے تھے نذیر عریان۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ نذیر عریان۔ عریان کا معنی ننگا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا، اور جب وہ کپڑے اتار دیتا تھا تو قبیلہ سمجھ جاتا تھا یا وہ قافلہ سمجھ جاتا تھا کہ بہت خطرناک دشمن آ گیا، اب ہماری جان خطرے میں۔ اس کی بات کو وہ سیریس لیتے تھے، اس کی بات کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایگزیکٹلی یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن جو اس میں غیر شرعی بات تھی وہ ختم کر دی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن کپڑے نہیں اتارے اور قوم کو بلایا، وہی طریقہ نذیر عریان والا اختیار کیا، لیکن کپڑے نہیں اتارے، غیر شرعی تھے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے مبین کا لفظ استعمال کیا عریان کے بجائے، اور بتا دیا کہ میرا نبی تمہارا خیر خواہ ہے، اس نذیر عریان کی طرح تمہیں آگاہ کر رہا ہے، ان کی بات کو سیریس لو، ان کی بات کو نظر انداز نہ کرو، یہ تمہارے بھلائی کے لیے اور خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ تمہیں جو بتا رہے ہیں یہ حقائق ہیں، دشمن تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے اعمال کیے، یہ ہے کامیابی کا طریقہ۔ وہ ظالمانہ رویہ چھوڑ دیں اور یہ طریقہ اختیار کر لیں، میرے نبی کی بات کو مان لیں، میرا نبی جو تمہیں راستہ بتا رہا ہے ایمان لے آئیں اس پہ، اور صرف ایمان کا زبانی دعویٰ نہ کریں، اس ایمان کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر لیں۔ اس ایمان لانے کے بعد جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رسول کو اپنا قائد اور امام اور رہنما ماننے کے لیے، اور اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیتے ہیں، تو پھر اللہ کی کتاب آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتی ہے، اللہ کے رسول اپنی سیرت کے ذریعے آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی ویسی بنا لیں جیسے اللہ کے رسول نے بنائی، جیسے وہ کھاتے تھے، جیسے وہ لباس پہنتے تھے، جیسے ان کے اخلاق تھے، جیسے ان کے معاملات تھے، جیسے وہ غمی خوشی کرتے تھے، جیسے ان کا نظام زندگی تھا، ایسے ہی آپ زندگی بنا لیں، اس کو عمل صالحہ کہتے ہیں۔ تو ایمان بھی لے آئیں، ان کی سیرت کے مطابق زندگی بھی بنا لیں، یہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ پھر کیا ہوگا تمہارے لیے؟ لہم مغفرۃ، ان ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں گی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کمزور ہیں، پھر بھی غلطیاں ہوں گی، انسان اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا، کمزوریاں ضرور ہوں گی، لیکن وہ آدمی اخلاص کی بنیاد پر ایمان لے آئے اور عمل صالحہ کی کوشش کرتا رہے اپنی زندگی کے اندر، پھر بھی کوتاہیاں اور کمیاں ہو جائیں گی، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے گا۔ ورزق کریم، اور بڑی عزت کی روزی اسے ملنے والی ہے۔ رزق کریم، بڑی عزت ہوگی، بڑا احترام ہوگا، بڑا پروٹوکول ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا ملے، لیکن اس تھوڑے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور سکون دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو قناعت جیسی دولت سے مالا مال کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دنیا کی زندگی کے اندر بھی دے گا۔ اور ایسی کئی مثالیں اور مشاہدے ہمارے موجود ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ بہت تھوڑا کماتے ہیں، لیکن چونکہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، ان کا کریکٹر کردار اچھا ہوتا ہے، وہ بہت عزت کی زندگی اور بہت امن اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ ایسے لوگوں کا بھی دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں جو بہت زیادہ مال و دولت کماتے ہیں، بڑے بڑے بزنسز ان کے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہیں امن اور سکون نہیں آتا، ان کے اندر حرص اور لالچ ان کی ختم نہیں ہوتی، ان کو بڑے آرام دہ بستروں پر نیند نہیں آتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی ان کے لیے مغفرت ہوگی، دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی امن اور سکون ہوگا، اور آخرت کے اندر بڑی عزت والا پروٹوکول ان کو ملنے والا ہے، بڑا احترام اور بڑا اکرام ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو متقی لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ قدم اٹھانے کی زحمت بھی گوارہ نہ کریں، وہ جنت ان کے قریب لائی جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت کافروں کے بارے میں جو ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم ذق انک انت العزیز القریب۔ یہ اللہ نے فرمایا ان کو تو یہ تعامل، یہ شجرہ زقوم کا جو درخت ہے یہ ان کا کھانا ہوگا، یہ پیٹ میں ایسے کھولے گا جیسے تیل کھولتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ پھر کہے گا ذوق، اب چکھو اس عذاب کو، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا بنتا تھا دنیا میں بڑی تیری عزت تھی، تو سمجھتا تھا میرا بڑا پروٹوکول ہے۔ عزت ان لوگوں کی ہوگی جو ایمان لائیں گے اچھے اعمال، یہ ان کی توہین اور تذلیل ہوگی جو ایمان کی دولت سے خالی ہوں گے اور عمل صالحہ ان کی زندگی میں نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر آپ ایمان لے آئیں، عمل صالحہ اختیار کریں، اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے کریم اور عزت والے رزق کا بھی تمہارے ساتھ وعدہ ہے،
اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔